وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 196 و اور اتمو تم پورا کرو الحج حج و اور العمرۃ عمرہ حج اس کا مادہ یہی ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں ہا جیم جیم العمرۃ عمرہ لیے اللہ اللہ کے للہ ف تو ان اگر احصر تم گھیر لیے جاؤ تم مادہ ہا صاد را ہے ف تو ما جو استیسرا اسے میسر آئے یا سین را مادہ ہے اسی سے یسر لفظ بنا ہے اور یسر کے اندر آپ نے دیکھا سین تا کا اضافہ ہو گیا تو اس سے مطلب کے اندر تھوڑی سی گہرائی آ گئی جو یعنی کہ طلب یا چاہت یا میسر آنا موجود ہونا کسی چیز کا تو اس سین تا کا اضافہ ہے اور مادہ ہے یا سین را فمستیسرا من سے الہدی قربانی من الہدی قربانی سے و اور لا مت تحلقو تم مونڈو ہا لام قاف مادہ ہے تحلقو تم مونڈو رؤوس سر کم اپنے را حمزہ سین مادہ ہے رؤوسکم سر اپنے حتیٰ کہ یبلغ پہنچ جائے الہدیو قربانی محل جگہ ہو اپنی محلہ جگہ اپنی ف تو من جو کان ہو من سے کم تم تم میں سے مریضن مریض او یا بھی ساتھ ہی اس کے بھی ساتھ اس کے اذن تکلیف ہو من سے رأسی سر ہی اس من رأسی ہی سر میں اس کے یہ راس واحد ہے اسی کی جمع پیچھے پڑی تھی رؤوس ف تو فدیتن فدیہ ہے ففدیتن تو فدیہ ہے من سے صیامن روزہ من صیامن روزے سے او یا صدقتن صدقہ گولتا نے کیا بتایا فدیتن کی اور صدقتن کی کہ یہ مؤنث اسم ہے صدقتن او یا نسک قربانی منسک لفظ ہم دیکھتے ہیں منسک لفظ آتا ہے سین نون سین کاف مادہ ہے یہاں بھی وہی مادہ ہے نون سین کاف نسک قربانی ف تو اذا جب فاذا تو جب امن تم امن میں ہو تم ف تو من جو تمتع فائدہ اٹھائے میم تا عین مادہ ہے اسی سے متاع لفظ بنا ہے فمن تمتع بھی ساتھ العمرتی عمرے کے بالعمرتی ساتھ عمرے کے الا تک الحجی حج الی الحجی حج تک ف تو ما جو فما تو جو استیسرا اسے میسر آئے فمستیسرا من سے الہدی قربانی من الہدی قربانی میں سے ف تو من جو لم نہ فمن لم تو جو نہ یجد وہ پائے ف تو صیام روزہ رکھنا ہے فصیام ثلاثتی 3 ایامن دن فی الحجی حج میں و اور سبعتن 7 اذا جب رجعتم لوٹو تم تلک وہ عشرتن 10 کاملتن مکمل
آپ دیکھیں ثلاثہ کو دیکھیں، سبعہ کو دیکھیں، عشرہ کو دیکھیں، کاملہ کو دیکھیں، سب پہ گولتا لگا ہوا ہے، یہ سب مؤنث اسما ہیں۔ اور سبع سماوات ہم نے پڑھا ہے، سبع مذکر ہے اور سبعتن مؤنث۔ تو اردو میں اور انگریزی وغیرہ میں تو اگر 7 ہے تو بس وہ 7 ہے، مذکر مؤنث کا کوئی خاص سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن عربی میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ عدد جو ہیں وہ بھی مذکر مؤنث ہو جاتے ہیں، ثلاثہ مذکر، ثلاثتی مؤنث، سبعہ مذکر، سبعتن مؤنث۔ اس سے آپ ذرا وسعت کا اندازہ لگائیے کتنی وسیع زبان ہے عربی۔ عشرتن 10، کاملتن مکمل، ذالک وہ، لیے، من جو، لم نہ، لمن لم لیے اس کے جو نہ، یکن ہوں، اہلو گھر والے، ہو اس کے، اہلو ہو گھر والے اس کے، حاضری موجود، المسجد الحرامی مسجد حرام میں، و اور، اتقو تم تقوی کرو، اللہ اللہ سے، واتقوا اللہ و اور، اعلموا تم جان لو، واعلموا ان بے شک، اللہ اللہ، شدید شدید ہے، العقاب سزا کا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورت البقرہ کی آیت نمبر 196 کو مختصر تفسیر اور تزکیہ کے ساتھ دیکھیں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پہ عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششیں، محنتیں ہم سے قبول فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائیں۔ آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہوں یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کر لے۔ پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے پس اسے جو قربانی میسر ہو کر ڈالے۔ جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگو اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذابوں والا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ حدیبیہ میں مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو عمرے کی اجازت نہیں دی۔ عمرے سے روک دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرام اتار دیں اور قربانی یہیں کر دیں۔ صحابہ اکرام صدمے کی حالت میں تھے، وہ بالکل ویسے ہی بیٹھے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دکھ کی حالت میں تھے، زندگی میں پہلی بار صحابہ کو حکم دیا اور کوئی بھی عمل کے لیے نہ اٹھا۔ امہات المومنین میں سے ام سلمہ ساتھ تھیں، انہوں نے اللہ کے نبی کی ہمت بندھائی۔ اللہ کے نبی نے احرام اتارا، بال کاٹنے لگے تو سب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ سب بیت اللہ کی محبت میں گئے تھے، اس لیے انہیں تھوڑا رنج تھا، لیکن وہ پھر اللہ کے نبی کی پیروی میں لگ گئے، لیکن عمرہ مکمل نہ کر سکے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ انسان کو آزماتا ہے۔ یہاں سب کی آزمائش کوئی اور کچھ عرصے بعد جلد ہی فتح مکہ کی خوشخبری بھی مل گئی، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کرو، اور جب تک قربانی اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ۔ اگر ہمارے اوپر کوئی ایسا موقع آ جائے تو حرم کی حدود میں جانور ذبح کروانا ہے۔ خواتین صرف کیا کریں گی کہ تھوڑے سے بال کاٹتی ہیں، اس کی تفصیل کتاب الحج میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور اگر
تم میں سے بیمار ہوں، اس کے سر میں کس طرح کی تکلیف ہو، تو اگر وہ سر منڈالے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو تو اس کو اجازت ہے۔ حضرت کعب بن عجلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے، راستے میں کی مشکلات، گرمی سے جوئیں پڑ گئی تھیں، انہیں ان کو مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ مکہ گئے، بال کاٹنے پڑے۔ اگر احرام میں بال کاٹ لیے تو فدیہ دو یا روزہ رکھو یا قربانی کرو۔ اس قربانی کو دم جنایا کہتے ہیں۔ فدیہ 6 مسکینوں کا کھانا ہے یا 1 بکری کی قربانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مشرکین ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو منحوس سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ اکٹھے حج اور عمرہ کر سکتے ہیں۔ مشرکین شوال، ذی-قعدہ اور ذی الحج میں حج کے لیے جاتے اور ویسے عمرہ کرتے۔ عام طور پر ہم 1 عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں۔ کچھ دن بعد 7 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھ دیتے ہیں۔ ایک ہی ہفتے میں عمرہ کریں، پھر دوبارہ حج کا احرام باندھ لیں تو اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ جانور وہاں سے خریدتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج قران تھا، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ اس میں قربانی کا جانور ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ لفظ قران کے معنی ہے جڑی ہوئی چیز، یعنی قربانی کے ساتھ حج۔ اس میں عمرہ کر کے آپ اسی احرام میں رہتے ہیں اور پھر کچھ دن بعد حج شروع کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہوتا تو وہ بھی حج تمتع کرتے۔ تیسری قسم حج افراد، یعنی قربانی ضروری نہیں ہے، اس میں عمرہ نہیں کرتے، وہاں کے مقیم یہی حج کرتے ہیں۔ یہ آس پاس کے لوگ صرف حج کے لیے آتے ہیں۔ ہم جب حج یا عمرہ کرتے ہیں شکر کی قربانی کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر بلایا اور ہمیں اس کی توفیق دی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 جب واپس ہو، یہ پورے 10 دن ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج میں قربانی لازم ہے، لیکن اگر کوئی نہ دے سکے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ 3 روزے حج کے دنوں میں اور 7 جب گھر واپس جائے گا تب رکھے گا، یعنی کہ 10 روزے۔ قربانی ایک گھر سے ایک فرض ہے، لیکن اگر حج پر گئے ہیں تو سب کو اپنی اپنی قربانی الگ الگ دینا ہوگی۔ اپنی قربانی ساتھ لے کر جاتے ہیں، جس کے گھر والے دور رہتے ہیں اور وہاں سے ہی جانور خریدے گا وہ انسان۔ یہ رعایت صرف دور سے آنے والوں کے لیے ہے۔ چوتھی دفعہ اس رکوع میں آیا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اگلے رکوع میں حج کے ناطے سے بہت سی دعائیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوشش محنت قبول فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔